اور ٹائم ضائع کیتا، ساری رات اسی جاگنے رہے، موبائل تے اسی پب جی کھیلنے رہے، ٹک ٹاک تے فری فائر کھیلنے رہے، استعمال کرنے رہے، راتی 1 بجے سہ گئے، اس سے گھنٹے 2 تو بعد وہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کوئی مغفرت منگانے والا اٹھ کے میرے کو مغفرت مانگ لے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اٹھ کے میرے کو توبہ کر لے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسا سوال عطا کر دے ماں، ہے کوئی صحت منگنے والا بیمار میں اسا کے کر دے ماں صحت عطا کر دے، لیکن اسا تو 12-1 بجے تک جاگ کے جہاں منگنے کا وقت ہے رب کو رحمت نازل ہونے کا وقت ہے اس ویلے سہنے، میرا رب بڑا کریم ہے، اور میں جس ویلے بندہ جماعت کا عادی ہو نا بیمار ہو گا مسجد نہیں آ سکنا، میرے رب فرشتے بھیج دینا، رب کے کر دینا جاؤ نہ اس گھر جا کے عادت کرو اور گھر جا کے اس جماعت کا ثواب اپڑاؤ، جماعت کا ثواب اس پہنچاؤ، اس واسطے کہ آج وہ مسجد نہیں آ سکنا تو کی ہوا آیا تو پکا نمازی، دعا کرو اللہ انہاں چ بڑھائے، اس دنیا تو جائے گی تو زمین بھی رو رہی ہوگی، او زمین یا اللہ اس میرے اتنے کے کرے نیا سجدہ ریز ہونا یا او آسمان بھی رو رہے ہوگے جس آسمان کے دروازے جو دعا اٹھانا نہیں ہے اسے عبادات اٹھانا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثنا، اور حضور رحمت عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر لائق صد احترام بزرگوں دوستو، میں اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق نال اج تہاڈے سامنے سورۃ العصر اس دی تلاوت کی تھی، اور یہ سورہ کریمہ مکہ شریف وچ نازل ہوئی، 3 آیاتن، 1 رکوع ہے اور 14 کلمات ہیں، تا بالکل چھوٹی ہی سورت ہے، 3 آیاتن، لیکن معنی دا ایک پورا سمندر، مفاہیم دا ایک پورا بار اس دے اندر چھپویا۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت دا آغاز فرمایا والعصر، قسم زمانے دی، قسم زمانے دی، کیونکہ زمانہ اس دے وچ ہی انسان اپنی زندگی گزارنا، ماضی، حال، مستقبل، مختلف قسم دے عجائبات انسان ویکھنا، اللہ تعالیٰ دی قدرت تے کی کرنا، غور و فکر کرنا، تو اساں مختلف قسم دے مشاہدات، تجربات، احوال، مشاہدات حاصل ہونے ہیں۔
اور اسی زمانے دیکھ کے اس نشانیاں دیکھ کے انسان اللہ تعالیٰ عز و جل دی معرفت حاصل کرے نا، اللہ تعالیٰ دی پہچان کی کرے نا حاصل کرے نا. اسی واسطے زمانہ دی قسم اٹھائی. اور کئی منن دی عادت ہونی کہ وہ آخنے جی زمانہ معاذ اللہ بڑا برا آ گیا، زمانہ ایسا وقت ایسا آ گیا. حالانکہ حدیث پاک یہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تصب الدہر، زمانہ کدی برا بلا نہ آگا، زمانہ کدی برا بلا. اس واسطے کہ زمانہ کیا نے کنٹرول ہے، اللہ عز و جل دی قابو چے اور کنٹرول ہے. انسان خود خراب ہونا، زمانہ خراب نہیں ہونا. زمانہ دی قسم اٹھائی. دوسرا مفسرین نے لکھا کہ اس تو مراد اثر دا وقت ہے، اس تو مراد کی بھی اثر دا وقت ہے. اور نماز اثر مراد ہے اس واسطے کہ نماز اثر جساں اسی دیگری دی نماز آخنے ہیں، ایک دن دی عبادتان دی انتہا ہے، دن دی سب تو آخری عبادت ہے. اس تو بعد تو سورج کیوں ہے نا غروب ہو نا، تو دن دی سب تو آخری عبادت ہے. اور علماء نے لکھا مفسرین نے کہ یہ توبہ دے نال مشابہ ہے. جس طرح یہ سمجھو انسان دا آخری وقت آ گیا اور اللہ صاحب توبہ دی توفیق عطا کر دیتی، جس بندے نماز پڑھ لی اور اس وقت اثر دے وقت انسان بڑا مصروف ہونا اپنے کم کار دے اندر. اس واسطے فرمایا کہ جس بندی دی نماز اثر رہ گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا جس بندی دی نماز اثر رہ گئی اتنا بڑا نقصان ہے، گویا اس کے گھر آئے اس کا مال سارا ہلاک ہو گیا. مال کی ہو گیا ہلاک ہو گیا. کیونکہ اس وقت شام کا وقت ہو رہا نا، سارے بندے اپنے کم کار اس کے ہونے نا مصروف ہونے نا، دن بھر دا جڑا کم ہونا اساں لپیٹ رہے ہونے نا، اور یہ نماز پڑھنا بڑی کی ہو گئی مشکل ہو گئی. فرمایا اس وقت جڑا بندہ رب کے حضور پیش ہوا نا وہ اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ، کیونکہ جس عبادت تے کرنے کی مشقت زیادہ ہوئے اس سے اجر بھی زیادہ ہو. تیسرا مفسرین نے یہ لکھا کہ عصر تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ، کیونکہ جڑا آپ دا زمانہ وہ سارے زمانہ تو اعلیٰ، سارا زمانہ تو اعلیٰ اور وسیع ہے. فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. حضور دے زمانے دی بھی قسم، حضور دے شہر دی بھی قسم اٹھائی رب نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زلف مبارک دی بھی کی اٹھائی قسم اٹھائی، حضور دی عمر مبارک دی بھی کی اٹھائی قسم فرمائی. لعمرو کا اے محبوب آپ دی عمر دی قسم، آپ دی زندگی دی قسم. چوتھا یہ کہ والعصر تو مراد مطلقاً زمانہ، اور زمانے دی بارے یہ آکھا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے چی، انسان کے لیے خسارے چی، نقصان ہے چی ہر انسان. اس واسطے کہ انسان جڑا وقت ملا اس دنیا دے وچ وہ اپنا وقت اللہ تعالی دی اطاعت وچ اکثر انسان بسر نہیں کرا. اس وجہ تو وہ خسارے چند. دیکھو نا لوگ ٹائم ضائع کر دیں. اور آج میرا موضوع بھی وقت دی پابندی، وقت دی پابندی، اور اس وقت کا ان کر کے استعمال کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، تو انشاءاللہ وقت دنیا بھی سونی ہوگا نہیں، آخرت بھی خوبصورت ہوگا نہیں، آخرت بھی کیوں ہوگا نہیں خوبصورت ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ بے شک انسان خسارے چی. اور اللہ تعالیٰ جدو کسی چیز کی قسم اٹھانا، اذا اقسم اللہ بشیء دل علی فضیلتہ و اہمیتہ، جس ویلے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی کسی کی قسم اٹھانا نا، اس کا مطلب ہے وہ چیز فضیلت آ رہی، وہ چیز کی بھی فضیلت ہے. اور اتنے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھائی. ایک جگہ تے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، والفجر والفجر، فجر کے وقت کی اٹھائی قسم اٹھائی. ایک جگہ تے اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی، والضحیٰ،
قسم چاشت دے وقت دی. تو وقت دی قسم اللہ کیوں اٹھا رہا؟ اس واسطے کہ وقت بڑی اہمیت والی چیز ہے. اگر سونا انسان دا اس دے کولوں ضائع ہو ونجے، چاندی ضائع ہو ونجے، مال پیسہ ضائع ہو ونجے، یہ چیزاں دوبارہ مل سکدیاں، لیکن جڑا وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. جڑا آج دا دن گزر گیا پوری زندگی باتیں سارے زندگی چ نہیں آنا. تے کامیاب ہو گئے جس اپنے وقت آن کے کر لیا، کامیاب بنا لیا. جس اپنے آپ صحیح کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بخاری شریف دی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. فرمایا دو نعمتاں ایسیاں جنہاں دے وچ اکثر لوگ خسارے چن. اکثر لوگ کی من اور بخاری شریف دی حدیث ہے، میں لکھ کے تہاڈے واسطے لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو نعمتاں ایسیاں جنہاں دے وچ اکثر لوگ گھاٹے چن، خسارے چن. مطلب ہے کہ اکثر لوگ اگر خسارے چن تو فائدہ کم ہی اٹھانا ہے، فائدہ کم ہی اٹھانا ہے. فرمایا اور دو نعمتیں کیڑیاں؟ حضور نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. فارغ وقت، اے وقت اور صحت ایسی چیزاں کہ جڑی انسان واسطے کی مانا نعمت، اور اس نعمت تو بہت کم لوگ کے کرنے نا فائدہ اٹھانے. علامہ ابن حجر نے اس حدیث پاک دی شرح لکھی اور فرمانے نا اس شرح دی وچ، اور علامہ ابن بطال بھی فرمانے نا کہ اس تو کی مراد ہے. فرمایا بعض اوقات یہ ہونا انسان صحت مند ہونا لیکن اس کو فارغ وقت نہیں ہونا، وہ اپنی نوکری سے مصروف ہونا، اس کو فارغ وقت نہیں ہونا، وہ مصروف ہی رہنا. فرمایا بعض اوقات یہ ہونا پیسہ اس کو ہونا صحت نہیں ہونی، وقت ہونا صحت نہیں ہونی. اس واسطے فرمایا یہ دو نعمتاں جنہاں اللہ عطا کر دینا، صحت بھی ہوے وقت بھی ہوے. فرمایا وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہاں تے سستی والے باوے نہیں، جنہاں تے کیا ہے نہیں سستی. یہ وقت کیویں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے انہاں کی کر رہا، اللہ تعالیٰ راضی کر لیا، لیکن اس راضی نہیں کیتا. نہ صحت تو فائدہ اٹھایا نہ فارغ وقت. تو ساڈے کول تو اج کل موبائل آ گئے ہیں نا جی، ہر چوتھی گھر ایک بندہ جاگنا پہ ہونا رات 2 بجے تک، یا ٹک ٹاک چلا رہے اسی، یا فیس بک چلا رہے اسی، یا واٹس ایپ چلا رہے اسی، یا پبجی کھیل رہے اسی، یا فری فائر کھیل رہے اسی. انجی یار ہر چوتھے گھر ایک بچہ کی کر رہا ہونا، جاگ رہا ہونا. ٹائم بھی ضائع، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، صحت بھی ضائع. حالانکہ یہ موبائل تو اس واسطے نا کہ نہ تو کیوں اٹھایا جائے، فائدہ اٹھایا جائے. کوئی چنگی گل، کوئی اچھی گل اس تسی شیئر کر دیو سوشل میڈیا تے، ٹک ٹاک تے، فیس بک تے، یوٹیوب تے. جب تک لوگ دیکھنے رہا سن تو ثواب پہنچنا رہا سی. لیکن اسی کی کرنے ہیں تصویر اپنی لائی پیچھے گانا لا دیتا، پیچھے کی لا دیتا گانا لا دیتا، چھوٹی جی ویڈیو بنا دیتی، اور جتنے تک شیئر ہونی ویسی اگا، جتنے لوگ دیکھنے رہ سن وہ گانا سننے رہ سن. گناہ لکھی نہ ویسی، گناہ اس بندے بھی لکھی نہ ویسی جہاں اس کی کر رہا بڑا کے اگا شیئر کر. قابیل ہے نا، قابیل حضرت آدم کے بیٹے، سب تو پہلے انہاں حابیل قتل کیتا اپنے بھائیاں. کہاں قتل کیتا؟ حابیل. حضور فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہونے رہا سن اس دا گناہ قابیلہ بھی پہنچنا رہا سی، اس دا گناہ قابیلہ بھی پہنچنا رہا سی. کیونکہ اس طریقے بھی کی کیتی ابتدا کیتی، یہ طریقہ اسے ایجاد کیتا، اس منایا. تے اج اسا اپنی ویڈیو بنائیے پیچھے گانا لاتا، پیچھے نعت بھی تاسی لا سکنے ہیں، نعت بھی لا سوچ دی گل. اور ٹائم ضائع کیتا، ساری رات اسی جاگنے رہے، موبائل تے اسی پبجی کھیلنے رہے، ٹک ٹاک تے فری فائر کھیلنے رہے، استعمال کرنے رہے. رات 1 بجے سہ گئے، اس کے گھنٹے 2 تو بعد وہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کوئی مغفرت منگانے والا اٹھ کے میرے کو مغفرت مانگ لے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اٹھ کے میرے کو توبہ کر لے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں ایسا سوال عطا کر دے.
ہے کوئی صحت منگنے والا بیمار میں اساں کے کر دے ماں صحت عطا کر دے، لیکن اساں تو 12-1 بجے تک جاگ کے جڑا منگنے کا وقت ہے رب کو رحمت نازل ہونے کا وقت ہے اس ویلے سہیں گے، اس ویلے سو گئے۔ اور وقت ایک طرف نفل تسی نہ پڑھو، فرض بھی کی کر دیتے چھوڑ دیتے، برکت صبح دے وقت جو نہیں، برکت کیوں نہیں؟ صبح دے وقت جو نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام انہاں دا قرآن ہی ذکر ہے، انہاں اپنے بیٹیاں نصیحت کی تھی، اے میرا بیٹا کبھی مرغے تو بھی اپنے آپ کم نہ کری، مرغے تو مرغا تو سمجھ نا، اسا اپنے آپ کو کم نہ کری کیویں، اور میں او تو راتی اٹھ کے بانگ دے رب دے حضور ندا کرے تو ستا پیو میں، اس سے بھی اپنے آپ کام نہ کری۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جس بندے اپنے ٹائم کی حفاظت کی تھی، اپنے وقت کی تھی، دیکھو نا 5 نمازاں اپنے وقت تے، اپنے وقت تے، سورج طلوع ہونا تے اپنے ٹائم تے، غروب ہونا تے اپنے ٹائم اور وقت تے، 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، چند اسی طرح اپنے وقت تے بڑا ہو رہا، اپنے وقت تے چھوٹا ہو رہا، دن رات اپنے وقت تے آ جا رہنا، نماز اپنے وقت تے فرض، حج اپنے وقت تے، ہون بھی ہون میدان عرفات ہون بھی موجود ہے، مینا ہون بھی موجود ہے، لیکن ہون کوئی نہیں لینا، اس واسطے کوئی ذکر ٹائم ہے۔ زکات کا ایک اپنا ٹائم ہے، جس ویلے فرض ہونی سال گزر جانا، اس تو بعد کی ہو جانی فرض ہو جانی۔ حج اپنے وقت تے بھی، روزہ اپنے اوقات تے بھی، وقت تے بھی، گویا ہر چیز اپنے وقت کی کی بھی پابند ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کے اس کی زندگی میں کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہ ہوئے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی، جس ویلے دل کیتا کھا گدا، جس ویلے دل کیتا سیر ہے، جس ویلے دل کیتا اٹھ کڑا، جانورہ زندگی گزاری۔ کئی بندے پیر رہنے نا کیوں میں نے جی ٹائم گزارنا، ٹائم پاس کرنا، یعنی ٹائم اتنا ساڑھے کو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اس کی ویلے نہیں، بس ٹائم پاس کرا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی ویلے ہو تو تہاڈا گھر تہاڈے واسطے گنجائش رکھے، تہاڈا گھر تہاڈے واسطے گنجائش رکھے، اپنے گھر وچ بیٹھو، اللہ دا ذکر کی کرو، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو، ہوں بھی تسی بیٹھو نہ تسی آپ پڑھ رکھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، حضور فرمایا کہ 100 باری پڑھا اللہ گناہ معاف کر دے سی، اگرچہ سمندر دی جھاگ دے برابر ہوگا، سمندر دی جھاگ دے برابر ہوں، تو وقت قیمتی ایسا خود بنانا، اور یہ وقت ملا بھی ایسا ایک باری زندگی، اس واسطے اساں قیمتی بناؤ، جس ویلے موت آ جانی نا اس ویلے ساڑھے کو توبہ دا، اس ویلے نیک اعمال کرنے کا کوئی وقت نہیں ہونا۔ دیکھنے نہ ہو کہ کینسر انسان ہویا نہیں، اور اکثر کینسر اے جی گندی بیماری ہے جہے 3 سٹیج تے یا 4 سٹیج تے جا کے بنیا پتہ لگنا کہ اساں تکیرے کینسر ہے، اور ڈاکٹر کیا کر دینے جواب دے دینے لے جاؤ ساں گھر، کی کیفیت ہونی اسی اس ویلے جس ویلے ڈاکٹر آخر میں اس کو 1 ہفتہ یا 2 دہاڑے یا 3 دہاڑے بندہ منجی تے پیا ہے، اسا کینسر، اسا درد اس کینسر دی اتنی کہ اس تو اٹھ بھی نہیں سکنا، اس ویلے میں دل کرنا سی یا اللہ صحت دیوانا میں سجدے چ نہ اٹھوں، لیکن ٹائم گزر چکا، ٹائم گزر چکا، اس سے اوقات لمحات گزر چکے۔ فرعون ہے نا، فرعون جس ویلے وہ موسیٰ دے پیچھے گیا نا اور سمندر دے وچ کیا ہونے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس ویلے کیا آخنا آمن تو، اس ویلے کیا آخنا آمن تو، میں لکھ کے لے آیا، وہ فرعون آخنا وہ آخنا آمن تو انہو لا الہ الا الذی امنت بہی بنو اسرائیل، اور میں تو اس خدا پہ ایمان لے کے ہونا جس سے بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے۔ رب کی فرمانا الان وقد عصیت قبلو، ہوں ایمان لے کے ہونا پہلے تو نہ فرمانے ہو، وکنت من المفسدین، پہلے تو فساد برپا کرنے آئے ہو، ہوں جس وقت تو موت کا فرشتہ دیکھ لیا، ہوں ایمان کسی کم دا نہیں ہے، اس واسطے موت کا کوئی وقت نہیں، کس ویلے آ جائے کی پتا، کس ویلے چھوٹا پیشاب فری ہو جائے، ناڑی لگ جائے، اس ویلے تو وضو بھی سلامت
نہیں رہنا کی نماز پڑھنی انسان کی تلاوت کرنی ہے اس وقت آج اللہ تعالیٰ پاور بھی دیتی ہے اللہ تعالیٰ جسم میں جان بھی دیتی ہے جوانی بھی دیتی ہے آج اللہ کے حضور کھڑے ہو آج اللہ کے حضور وہ ہو تاکہ کل میرا رب بڑا کریم ہے اور میں جس بندہ جماعت کا عادی ہو نا بیمار ہو گیا نا مسجد نہیں آ سکنا میرا رب فرشتے بھیج دینا آپ کیا کر دینا جاؤ نہ اس گھر جا کے عادت کرو اور گھر جا کے اس جماعت کا ثواب اپڑاؤ جماعت کا ثواب اس پہنچاؤ اس واسطے کہ آج وہ مسجد نہیں آ سکنا تو کی ہوا آیا تھا پکا نمازی آیا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہونے نا جس ویلے ان اس دنیا تو بہنے زمین بھی انہوں واسطے رونی آسمان بھی رونا آسمان بھی انہوں واسطے رونا کچھ یہ جو ہونے نا اس دنیا تو بہنے نا لوگ شکر دا کلمہ پڑھنے فما بکت علیہم السماء والارض نہ زمین رویا نہ آسمان رویا دعا کرو اللہ انہوں چو بڑھائے اس دنیا تو جائے گی تو زمین بھی رو رہی ہوگی او زمین یا اللہ اس میرے اتنے کی کہنا یا سجدہ ریز ہونا یا او آسمان بھی رو رہے ہوئے جس دے آسمان کے دروازے جو دعما اتھا میں نہیں ہے اسے عبادات اتھا میں نہیں تو یہ زمین بھی نہ روے آسمان بھی نہ روے بندے بھی شکر دا کلمہ پڑھنا تو پھر کی زندگی گزاری اور تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات تھوڑے واسطے لکھ کے لے آیا لیکن جڑا میں پیج لکھ کے لے آیا وہ انجی رہ گیا ٹائم گزر چکا بس تھوڑا جا فرمایا جس ویلے موت ہونی نا میرے رب فرمانا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فرمایا جڑا ستساں رزق دیتا نا اسے چو خرچ کرو اس تو پہلے کہ تساں موت آ جائے اس تو پہلے کہ تساں موت آ جائے موت کا فرشتہ سامنے دیکھ لو تو وقت تسی کیا کو فیقول اس ویلے آ کے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اے اللہ تم تھوڑی جی مہلت کدی اور دے میں تھوڑی جی مہلت اور دے میں فاصدق واکم من الصالحین میں صدقہ بھی کرا میں نیک بھی بن ونجا میں نیک بھی بن ونجا لیکن ادو آواز آ رہی ہونی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها جس ویلے بھی کسی بندے دا وقت آ گیا وقت ایک لمحہ بھی اساں وقت نہیں ملتا ٹائم آ گیا موت دا وقت کوئی مہلت نہیں ہے مہلت بھی ہیں گھڑیاں جڑیاں ساڑی کو موجود ہیں ساڑی کو موجود ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس ذکر کیتا قرآن کریم میں سورہ فاطر دے اندر کہ جس ویلے جہنم میں سننا سننا ایک قرآن دیا آیاتن ایک دل تے انسان دے دستک دینیاں فرمایا جہنم میں سننا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اس دے وچ انہاں دی چیخ و پکار ہو سی کہ ہو سی چیخ رہے ہو سن جہنم دی اگ دی سختی دی وجہ تو عذاب دی شدت دی وجہ تو چیخاں بلند ہو رہی ہو سن تے کی آخ سن ربنا اخرجنا اے اللہ اساں تو کٹ دینا دنیا وچ بھیج دینا نعمل صالحن اسی بڑے چنگے کام کراں اسی نیکوکار بن ونجا اسی نیک کم کراں غیر الذی کنا نعمل جڑے پہلے کیتے ان نہ کراں اسی ساری زندگی تیرے سامنے سجدہ ریز رواں تیرے سامنے کی رواں سجدہ ریز تو میرا رب کے فرماسی اس ویلے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کیا میں تانوں او عمر عطا نہیں کیتی جس دے وچ جڑا بندہ چاہیا او نصیحت قبول کر گنیا نصیحت کی کر گنیا میں تساں وہ عمر بھی دیتی تواڈے واسطے میں رسول بھی بھیجے نبی بھی بھیجے کتاب بھی بھیجی بات بھی تساں نصیحت قبول نہیں کیتی ساری زندگی لغویات وچ گزار کے اج آ کے آخنے ہو اخرجنا نعمل صالحا اساں کڈیاں دوبارہ بنا تے اسی چنگے کم کراں کی کراں چنگے کم کراں فرمایا وجاءکم النذیر تواڈے کول تے ڈرانے والے رسول بھی آئے بر وقت آگاہ کرنے والے رسول بھی آئے فذوقوا فرمایا ہم جہنم دی اگ ہی چکھو فما للظالمین من انصار اس واسطے کہ جس اپنے آپ نال زیادتی کیتی اج اس دا کوئی مددگار نہیں اس تا اپنے آپ نال زیادتی کیتی اپنے آپ نال کی کیتی زیادتی کیتی رب راضی نہیں کیتا سارا کچھ ہونے کے باوجود قرآن بھی آیا حدیث بھی آئی رسول بھی آئے سمجھانے والے بھی آئے
لیکن اس کا ٹھیک ہے کی کرنے جو سونا بیچ ہو کر دیو جس ویلے موت آ گئی ہوں آخنے ہو کہ جہنم دا عذاب نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جڑے چنگے بندے ہو سن کی ہو سن چنگے بندے بس آخری آیات سورہ مومنون دیاں صرف ترجمہ کرے سن ٹائم اجازت نہیں دینا. سورہ مومنین پہلے ان لوگوں کی آیات میں تھوڑے سامنے ذکر کی جنہاں زندگی لگویات گزار دیتی چوکاں بہ کے اڈیاں تے بہ کے ہوٹلاں بہ کے فضول کماں زندگی کی کر دیتی گزار دیتی بس انہاں دی آخرت کیویں ہو سی او آیات تھوڑے سامنے رکھیاں. ہن انہاں لوگوں کا ذکر جڑے اللہ دے نیک بندے جنہاں نے زندگیاں کسی کم میں چلایا اللہ راضی کرنے چلایا انہاں دے بارے کی میرے رب فرمایا قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے. مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے. کیڑے ایمان والے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون جو نماز وچ کھڑے ہونے نے تے رب دے ڈر دی وجہ تو کم رہے ہونے پڑھ نماز رہے پڑھ لیکن رب دے ڈر دی وجہ تو کی کر رہے ہونے کر رہے ہونے خاشعون ڈر رہے ہونے. پتہ نہیں نماز بھی قبول ہے یا نہیں. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون اے اور رب دے نیک بندے نے جس ویلے بھی کسی فضول کم تو گزر رہے نا کرنی کترا کے گزر رہے کرنی کترا کے اتنے اس وچ مشغول نہیں ہونے. فرمایا والذین هم للزکات فاعلون جڑے زکات ادا کرے نے زکات نماز پڑھنے زکات ادا کرنے. والذین هم لفروجہم حافظون اپنی شرمگاہاں دی کی کرنے حفاظت کرنے. فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون جڑیاں اپنی امانتاں اپنے وعداں دی پابندی کرنے وعدے پورے کرنے. فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون جڑی اپنی نمازاں دی حفاظت کرنے اپنی نمازاں دی حفاظت. اس ساری کوالٹیاں انہاں بنانیاں جڑے کامیاب مومن ہیں جڑے کامیاب اور انہاں مل سی کے رب فرمایا اولئک هم الوارثون اوہی وارثن اوہی کس چیز دے وارثن. فرمایا الذین یرثون الفردوس جنت الفردوس دے وارثن. کس چیز دے وارثن؟ جنت الفردوس دے وارثن. جنت الفردوس ساری جنتاں چو اعلی ساری جنتاں چو اعلی تے جڑے نمازی ہو سن زکات ادا کرنے والے ہو سن حج فرض زکات کرنے والے ہو سن فرمایا اوہی تے جنت الفردوس دے وارثن. جنت الفردوس دے کی معنی وارثن. ہم فیہا خالدون اس وچ ہمیشہ رہسن اس وچ ہمیشہ رہسن. اس واسطے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ وقت عربی دی ایک کہاوت ہے الوقت سیف قاطع وقت جیڑا ایک کٹنے والی تلوار ہے کٹنے والی تلوار ہے. فرمایا اگر تو انسان نہ کٹے سے نہ تاں کٹ دے سی تو انسان نہ کٹے سے تاں کٹ دے سی. اور عربی میں ایک کہاوت ہے الوقت اسمن من الذهب فرمایا سونے تو زیادہ قیمتی سونے تو زیادہ قیمتی ہے. تے اسا کسے گزار دیتا ٹک ٹاک تے فیس بک تے واٹس ایپ تے پب جی کھیلنا فری فائر کھیلنا وقت گزار دیتا وقت کی کر دیتا گزار دیتا کبھی دیکھے ہی نہیں اللہ مہلت کیوں اساں دیتی. حالانکہ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ فرمایا سب تو چنگا اسلام اس بندے دا نا جس فضول کام چھوڑ دیتے جس فضول کام چھوڑ دیتے. ایک کام نہ دنیا دا فائدہ نہ آخرت دا فائدہ نہ دنیا دا فائدہ نہ آخرت دا فائدہ. جنہ وقت کامیاب بنا گدا اس دنیا دے وچ بھی تعریف دے قابل ہونے آخرت دے وچ بھی انہاں واسطے نعمتاں جنت الفردوس راہ ویکھ رہی. وما علیہ الا البلاغ.